طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بہت سارے لوگ اس پر ایمان اب بھی نہیں رکھتے، جبکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. جو اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. قیامت کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کے بعد آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. آسمانوں پر کیسے اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لیا کہ کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک آدمی کو کیا گیا. انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے مار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تفصیل کے ساتھ پہلے ہم یہ درس قرآن سماعت کر چکے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا وکیانوس. وہ بادشاہ زبردستی بتوں کی پوجا کروایا کرتا تھا، اور اگر کوئی بتوں کی پوجا نہ کرتا تو اسے قتل کروا دیا کرتا تھا. اذیتیں دی جاتی، پھر مار دیا جاتا. اصحاب کہف جو تھے اسی دور کے لوگ تھے، اور یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے، اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے. تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ان سے بچا، اس بادشاہ سے بچا، اس کے کرتوتوں سے بچا. اور یہ ایک غار میں چلے گئے. غار میں گئے، غار میں جا کر سو گئے. بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے ڈھونڈوایا پورے شہر میں، نہیں ملے اصحاب کہف. تو پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں جا کے سو گئے. تو بادشاہ غصے میں آ گیا. اس نے حکم دیا کہ جاؤ جس غار میں جا کر یہ سوئے ہیں اس غار کے دھانے پر دیوار بنا دو تاکہ یہ اندر ہی رہیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے. جسے حکم دیا تھا بنانے کا وہ کہ نیک انسان تھا، رحم دل انسان تھا. اس نے ایک تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے اور یہ پورا واقعہ لکھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے. اس سے بچنے کے لیے غار میں آئے ہیں، لیکن بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس نے دیوار بنانے کا حکم دیا ہے تو یہ دیوار بنائی جا رہی. اس نے، اس شخص نے جس کو دیوار بنانے کا حکم دیا تھا، تختی پر یہ پوری تحریر لکھی، ان کے نام لکھے اور دیوار کی بنیادوں میں وہ تختی رکھ دی. کبھی یہ تختی کھلے، کبھی یہ دیوار گرے، بنیادیں نکل کے باہر آئیں تو وہ تختی نکل آئے گی، اس پہ سب تحریر لکھی ہوگی. اس نیت اور اس ارادے سے اس نے یہ کام کیا. اب اصحاب کہف اندر ہی ہیں، باہر دیوار بنا دی گئی. تقریباً 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے 309 سال، یعنی 309 سال. 309 سال قرآن نے کیوں بیان کیے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ شمسی اور قمری سال میں فرق ہوتا ہے. شمسی اور قمری سال میں فرق ہوتا ہے. قمری اعتبار سے جو 309 سال بنیں گے، شمسی اعتبار سے وہ 300 سال بنیں گے. یعنی 100 سال میں یہ جو سن 2001 سے لے کر پورے 3000 تک، ویسے تو 100 سال گزریں گے لیکن قمری کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو 103 سال گزر جائیں گے، کیونکہ قمری سال میں دن کم ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے پہلے ذکر کیا 300 اور 9، یعنی اگر کوئی شمسی اعتبار سے تو 300 اور 9 سال پلس کر لیا جائیں قمری اعتبار سے. تو 309 سال تک اصحاب کہف قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے، عیسوی سالوں کے اعتبار سے تقریباً 300 سال تک اس غار میں رہے.
حکومتیں بدلتی گئیں، کچھ سالوں کے بعد اس بادشاہ کا انتقال ہوا، سلطنتیں آتی گئیں، تختے الٹتے گئے، نئی نئی حکومتیں آتی رہیں۔ پھر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس۔ بادشاہ آیا، وہ بادشاہ بڑا نیک تھا اور وہ بتوں کی پوجا نہیں کرواتا تھا۔ اس نے اپنے دور میں دین کو پھیلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پھیلایا اس نے، اور بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا۔ لیکن اس کے دور میں ایک فتنہ یہ اٹھا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ چیز دیکھی کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، بڑا پریشان ہوا، اور اس نے جا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کی کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما۔ رب ذوالجلال نے تو اس چیز کا اور بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ جو رب پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی بنا سکتا ہے؟ کیوں ذکر کیا ہے قرآن نے کئی مقامات پر اس طرح کے مضامین کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال نہیں، پہلی مرتبہ جو بلب بنا ہوگا بڑی محنتوں سے بنا ہے، سنا ہے ہم نے، بلکہ پڑھا بھی ہے کہ ایڈیسن نے 99 مرتبہ فیل ہوا، ناکام ہوا، اور 100ویں مرتبہ جا کے وہ کامیاب ہوا بلب بنانے میں اور اس کو جلانے میں۔ تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل تھا، پھر اس کے بعد تو لائن لگ گئی، بنتے چلے گئے۔ تو جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ بیدروس رویا کرتا تھا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیے، جو حاکم عادل ہوتا ہے، رب ذوالجلال کا فرما بردار ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جو بات کی تھی رب ذوالجلال سے، سب سے اچھا حاکم کون ہے تیری نظر میں؟ تو رب نے فرمایا تھا وہ حاکم جو اپنی رعایا کے خلاف جس طرح فیصلے کرتا ہے اپنے خلاف بھی اسی طرح فیصلے کرے۔ یہ جو نشانیاں بیان کی گئی تھی، اس طرح کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔ تو وہ دعائیں کیا کرتا تھا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے اس کو دوپہر کا وقت آیا، گرمی لگی، اس نے چاہا کہیں ٹھہر جاؤں، تو اس نے دیکھا ایک غار ہے، لیکن غار کے آگے دیوار بنی ہے۔ اس نے چاہا کہ اس دیوار کو گراؤں، پرانی دیوار ہو چکی تھی، 300 سال پرانی ہے، چاہا دیوار گراؤں اور اندر ہی جا کے میں آرام کر لوں، میری بکریاں چرتی رہیں گی۔ اس نے جیسے ہی دیوار گرائی تو ہیبت زدہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیونکہ دیوار گراتے ہی اندر اصحاب کہف سو رہے تھے، اصحاب کہف سو رہے تھے۔ وہ ہے نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، لوگوں نے تو انبیاء کے بارے میں فضول باتیں لکھی ہیں، نہ جانے کیا کیا لکھا، ان کے جسموں کے بارے میں، ان کے بدن کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں۔ انبیاء کرام کی شان بہت بلند و بالا، جو انبیاء کے غلام ہوں، ماننے والے ہوں، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ لرزہ طاری ہو گیا اس چرواہے کے اوپر، یہ کیا ہوا؟ اور بھاگا اپنی بکریوں کو لے کر، اور جب یہ دیوار گری تو اصحاب کہف جاگ گئے، جس نیند میں تھے اس سے جاگ گئے۔ 300 سال کے بعد جاگے، جاگنے کے بعد ایک دوسرے سے سلام کیا، حال پوچھا کتنا وقت ہو گیا سوتے ہوئے، کتنا وقت سوتے رہے۔ پوچھتے ہیں نا اٹھنے کے بعد، کبھی کبھی بعض اوقات ایسا دوست ساتھ سو جائیں اگر تو اٹھ کے پوچھتے ہیں بھائی کتنی دیر، کافی دیر سو لی ہے۔ پوچھا ایک دوسرے سے کتنی دیر سو گئے، تو انہوں نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اب بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا جاؤ، پیسے تو جیب میں تھے ان کے پاس، سکے تو تھے، جاؤ بازار جا کے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ اب ایک کو بھیج دیا بازار، وہ بازار گئے، سکے نکال کے روٹی والے کو دیے، نان بھائی کو، تو وہ سکے تھے وقیانوس کے دور کے، اور 300 سال گزر چکے تھے، وہ سکے ہی بند ہو گئے تھے۔ جب نان بھائی نے وہ سکے دیکھے، اس کو شک ہوا کہ یہ جو شخص ہے شاید اس کے ہاتھ کوئی قدیمی خزانہ لگ گیا ہے، یہ سکے لے کر آیا۔ اس نے کہا یہ جو سکے تمہیں کہاں سے ملے؟ اس نے کہا یہ سکے ہمارے ہیں، کہاں سے ملے؟ پھر انہوں نے اصحاب کہف کی جو ساتھی روٹیاں لینے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وقیانوس کی حکومت نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا وقیانوس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے۔
پھر یہ جو اصحاب کہف کے ساتھی تھے، انہوں نے تھوڑا غور کیا تو دیکھا کہ نہ بت پرستی کی پوجا ہے نہ کچھ ہے، دورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا چل رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون سی دور حکومت آ گیا ہے؟ اس نے کہا یہ بیدروس کا دور حکومت ہے، وکیانوس تو 300 سال پرانا ہے، اور 300 سال پرانی بات کر۔ تو انہوں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے کی تو بات ہے کہ وکیانوس کا دور حکومت تھا، یہ وہ پیسے ہیں، میں سو کے اٹھاؤں روٹی لینے آ گیا ہوں۔ اس کو شک ہوا روٹی والے کو، اس نے کہا حکام کو بلاؤ۔ حکام بلائے گئے، پولیس والے بلائے گئے اور انہیں پکڑوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، ان کے پاس چلو۔ اب یہ جو روٹی لینے آئے تھے یہ چلے گئے اپنے غار میں۔ غار میں جا کے دیکھا تو جب غار کے قریب پہنچے تو حکام اکیلے نہیں آ رہے تھے، پوری فوج آئی تھی۔ تو اصحاب کہف اس ڈر سے کہ کہیں وکیانوس بادشاہ کی فوج ہمیں پکڑنے نہیں آ گئی ہو، وہ نماز روزے اور اس کے اندر مشغول ہو گئے، نوافل کے اندر۔ اور کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حکام آ گئے تھے، انہوں نے دیکھا ایک غار ہے، غار کے اندر کھدائی کی گئی جب تو وہ تختی نکل آئی۔ اس تختی پر سارا یہ ماجرا لکھا تھا۔ اس کی خبر بادشاہ کو دی گئی کہ ایک غار ہے، اس غار میں چند لوگ ملے ہیں اور غار کی بنیادوں سے ایک تختی نکلی ہے، جس تختی کے اندر ایسی تحریر موجود ہے، آپ آئیں اور آپ آ کے دیکھیں۔ جیسے ہی بادشاہ کو یہ پیغام ملا، بادشاہ سجدے میں گر گیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ، میں دعائیں کیا کرتا تھا، کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یقین آ جائے لوگوں کو، تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، تو نے اپنی نشانی ظاہر فرما دی ہے۔ 300 سال کے بعد بادشاہ خود آیا اس غار کے دھانے پر، اصحاب کہف سے ملا، اور اصحاب کہف سے ملنے کے بعد پوچھا اب کیا چاہتے ہو؟ تو اصحاب کہف نے کہا اب ہم چاہتے ہیں واپس اسی غار میں چلے جائیں، اسی غار میں جانا چاہتے ہیں۔ اصحاب کہف واپس اس غار میں چلے گئے، اور پھر اس بادشاہ نے ان اصحاب کہف کے جو جسم تھے ان کو جو صندوق ہوتے ہیں میت رکھنے کے، ان کے اندر رکھوایا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، اور واپس اس کے دھانے پر دیوار بنا دی گئی۔ اور بادشاہ نے ایک دن مقرر کیا کہ سال میں ایک دن یہاں پر سب آیا کریں گے۔ یہ کیوں مقرر کیا؟ اس لیے مقرر کیا کیونکہ اللہ والوں کے قرب میں جانے سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ جو عرس ہوتا ہے نا، عرس سال میں ایک دن آتے ہیں لوگ دور دراز کے، کوئی آج اور کل کی بات نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کا مبارک طریقہ ہے۔ اس نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک دن مقرر کیا، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، بعض نے کہا یہاں پہ اچھی سی عمارت بنا دی جائے، ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب تھے انہوں نے کہا کہ عمارت نہیں، یہاں پہ ایک عالیشان مسجد بنائی جائے گی۔ یہ جو مزارات کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر مزار کے برابر میں مسجد ہوتی ہے، بہت دور نہ جائیں آپ کے ٹکر پہ ایک مزار ہے، برابر میں مسجد ہے، کسی کی بھی ہے لیکن ہے تو مسجد۔ یہاں مسجد ہے، حضرت جی شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے مزار کے سامنے مسجد ہے، شیخ شی بادشاہ کے مزار کے برابر میں مسجد ہے، صدر الدین شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے مزار کے برابر میں مسجد ہے، مکی شاہ بادشاہ کے برابر میں مسجد ہے، جہاں چلے جائیں مسجد ہے۔ کیوں مسجد ہے؟ یہ کوئی آج اور کل کی بات نہیں ہے، یہ اصحاب کہف کا مبارک طریقہ ہے، اس کو قرآن ذکر فرما رہے ہیں، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر مسجد بنا دیں گے، اور وہاں مسجد بنائی گئی۔ اور پھر یہاں پہ ہر سال میں ایک مرتبہ لوگ آیا کرتے تھے اور زیارتیں کیا کرتے تھے اس غار کی۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعض نے کہا 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، بعض نے کہا 6 ہیں، 7واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اقوال اس طرح ذکر فرمایا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہتے ہیں کہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کہتے ہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ رجما بالغیب، بغیر دیکھے تکے لگاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہتے ہیں کہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے حبیب آپ کہہ دیں میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے، رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا یہ جو آخری قول ہے کہ 7 اصحاب کہف ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، یہ قول زیادہ قریب ہے، قرین قیاس ہے۔ بہرحال رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی برکتیں ہیں۔
اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو کسی کپڑے پر یا کسی کاغذ پر لکھ کر اصحاب کہف کے نام اس آگ میں ڈالے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو بخار نہ اترتا ہو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو وہ بخار آتا ہے جو ہر 3 دن کے بعد آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، 3 دن کا بخار جو ہوتا ہے، اگر ان بچوں کو یہ نام پلائے جائیں تو ان کا بخار چلا جائے گا۔ عقل اور حافظے کو تیز کرنے کے لیے اصحاب کہف کے نام لکھ کر پیے جائیں تو عقل تیز ہوتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لے تو ان کے سر کا درد صحیح ہو جائے گا۔ کوئی گم ہو جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی اپنا گم ہو جائے، لوگوں کے رشتہ دار گم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان ناموں کو پڑھے، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرے تو چیز بھی مل جائے گی، وہ کھویا ہوا بندہ بھی واپس آ جائے گا۔ تو ان ناموں کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف کا فیض عطا فرمائے۔ یہ اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔